اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول تو جب تلک، کاندھوں پہ تھے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ کون کر سکتا ہے بغاوت حسین کی، سائلوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی توفیق خاص اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہم آج ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور میں شکر گزار ہوں محترم المقام میرے مخلص و محسن و مربی و استاذی المکرم بہترین خطیب بے بدل مذہبی سکالر جناب پروفیسر علامہ عبدالحی علوی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات تحریک منہاج القرآن خیبر پختونخوا، جنہوں نے حکم ارشاد فرمایا یقیناً ان جیسے احباب کے سامنے میرا خطاب کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو جرت انکار نہ تھی، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے انشاءاللہ سبق سناؤں گا۔ تو ساتھ ہی میں ویلکم کرتا ہوں محفل میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ سید محمود حسنین آغا شاہ صاحب، آپ نے سرپرستی فرمائی اور آپ نے محفل کو چار چاند لگائے۔ اسی طرح جناب محترم المقام حکیم ڈاکٹر مشتاق احمد آوان صاحب، قائد پاکستان عوامی تحریک اور میرے بہت ہی نہایت مخلص برادر مکرم جناب محترم شوکت علی مصطفی صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع بکر، آپ احباب کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑنا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میری آج کی اس گفتگو کو ہر شخص دل و جان سے سر تا پا کان بن کر سنے۔ آج کی اس گفتگو میں چونکہ یہ محفل بنیادی طور پر جناب قبلہ پروفیسر عبدالحی علوی صاحب کے والد بزرگوار مرحوم و مغفور حاجی الحافظ غلام ربانی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہے، مگر آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ ذکر اہل بیت، یہاں اس ضمن میں حاضرین گرامی میں چاہوں گا کہ آپ خاموشی توڑیں اور میری بات کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو بھی تیار رکھیں، اپنے سینوں کو بھی تیار رکھیں۔
اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، حق چار یا حیدری۔ جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے تشریف لے آئیں تو محفل برونق ہوگی اور آسانی ہوگی۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارہ کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ رب العزت یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی کسی کوتاہی کو، اس کے کسی عیب کو، اس کی کسی گناہ کو، اس کے جرم کو اور اس کی نافرمانی کو علل اعلان بیان کرے۔ اللہ رب العزت ایسا پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیب جوئی کرے اور اس کا عیب بیان کرے قول جہر کے ساتھ اور علل اعلان بیان کرے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایسا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب دائرہ اسلام میں آتا ہے اس پر احکام خداوندی 100% لاگو ہوتے ہیں۔ اب رب کا حکم یہ ہے کہ اے میرے بندے، میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ تو جب کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے، اس کا جرم دیکھے، اس کی نافرمانی دیکھے، اس کا کوئی برا عمل دیکھے، تو میں خدا کہتا ہوں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے۔ میں خاموش احباب کے لیے اس بات کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، جب تو اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھے تو میری صفت ستاری کا مظہر بن جا، اسے چھپا لے، اسے بیان نہ کر۔ میری صفت ستاری کا مظہر بن جا اور اسے بیان نہ کر۔ مالک، پھر تیرا بندہ کب تک خاموش رہے گا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِلَّا مَنْ ظُلِمْ، ہاں ہر مسلمان کے لیے میرا حکم ہے کہ وہ جب دوسرے کا عیب دیکھے، اس کے لیے اندر نافرمانی دیکھے، اس کا جرم دیکھے، تو اسے بیان نہ کرے۔ بیان کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا، مگر جس پر ظلم کیا جائے مظلوم کو حکم ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور اس ظلم کو بیان کرے۔ سمجھ نہیں آئی غالباً؟ مظلوم پر لازم ہے، اگر دوسرا شخص کسی کا عیب بیان کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا، مظلوم چپ رہے گا تو مجرم ٹھہرے گا، مظلوم خاموش رہے گا تو مجرم ٹھہرے گا۔ اس کو آواز بلند کرنی چاہیے، مسجد میں بھی اپنی اس مظلومیت کو بیان کرے اور بازار میں بھی بیان کرے۔ اسی لیے تو مولویوں نے دوسری راہ چنی ہے، مگر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ راہ چنی ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری اس کا کارکن جب بھی آواز بلند کرتا ہے تو مظلوم کے حق میں آواز بلند کرتا ہے۔ اسی لیے تو کھٹکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس نے اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے، اسے ببانگے دول بیان کرنے کے لیے منبر پر بولے تو اس کے علماء بولیں، اس کے شاگرد بولیں اور منہاج القرآن بولے، مسجد میں بولے تو منہاج القرآن بولے، خدا کی عزت کی قسم بازاروں چوکوں چوراہے پہ بولے تو پاکستان عوامی تحریک بولے۔ پاکستان عوامی تحریک بولتی ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے۔ رب کہتا ہے مظلوم اپنی آواز کو بلند کرے۔ اب حاضرین گرامی، اگر آپ کی توجہ ہوگی
تو آگے ہم ظلم کی تعریف کرتے ہیں کہ ظلم ہے کیا، ظلم کہتے کسے ہیں۔ یہ ظلم کی تعریف نہ میری ہے نہ آپ میں سے کسی کی ہے اور نہ کسی عام مفسر مفکر کی ہے، بلکہ ظلم کی تعریف آئیے ان سے لیتے ہیں جن پر قرآن اترا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ آج ہم تو کہتے ہیں نا کسی کو تھپڑ مار دینا ظلم ہے، کسی کو گالی دے دینا ظلم ہے۔ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم کی قسم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم کی، بولیے سب بولیں، یہ ظلم کی قسم ہے، یہ ظلم کی تعریف نہیں ہے۔ لوگوں ظلم کی تعریف امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کہ کسی کو، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آج بیان کیا جاتا ہے کہ یزید وہ بے نمازی تھا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں ایک جملہ، کیا وہ یزید ہم سے زیادہ بے نمازی تھا؟ بولیے، بے شک وہ بے نمازی تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، مگر وہ ہم سے بڑا بے نمازی نہیں ہوگا، نمازیں پڑھتا تھا۔ ہاں، اگر دوسری بات، اگر کسی بے نمازی کے خلاف نکلنا جائز ہوتا تو آج ہر بے نمازی کے خلاف احتجاج ہوتا۔ دوسری بات کہ یزید روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ ہم سے بڑا بے روزہ، ہم سے زیادہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ ہم تو سال میں روزہ رکھتے ہی نہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں، وہ چھوڑتا ہوگا، چھوڑتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، مگر حاضرین گرامی یزید کا وہ جرم تلاش کرو جس کے لیے حسین نکلے، وہ جرم اس کا تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے حسین نکلے۔ اس ضمن میں دیکھیے، آئیے یزید کا حضرت گرامی مختصر الفاظ میں بیان کروں تو جرم یہ تھا، بڑی توجہ سے ان الفاظ کو اپنے سینوں پہ لکھیے گا، جرم یہ تھا اس کا اور ظلم یہ تھا کہ وہ جن پر درود پڑھنے سے نماز مکمل ہوتی ہے ان سے بیعت مانگ رہا تھا، جن پر درود پڑھنے سے نماز مکمل ہوتی ہے انہی سے بیعت مانگ رہا تھا اور انہی سے، ان کے مقام سے انہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں مقام ان کا کیا تھا۔ جس مقام پر میرے اور تیرے امام تھے اور وہ سارا خانوادہ رسول تھا، اس مقام سے انہیں ہٹانا چاہتا تھا، اور یزید بدبخت اس ممبر پہ آنا چاہتا تھا اور اس مسند اور تخت پہ آنا چاہتا تھا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ گویا کسی نااہل شخص کو اہل جگہ پر بٹھانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کسی نااہل کو اہل جگہ پہ بٹھانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ امام حسین اس لیے نکلے تھے، اور امام علی مقام امام حسین تھوڑا توجہ سے سنیں، 9 میل سے میرے اور تیرے امام لاشیں اٹھا کر لائے، 9 میل سے تیرے اور میرے امام لاشیں اٹھا کر لائے، اور رات 10 محرم کی سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب پہرا دیتی رہی تلوار اٹھا کر، اس لیے کہ کوئی بدبخت یزید ان مستورات کے خیموں تک نہ آنے پائے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، اور آج مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ان کا مقام یہ تھا۔ اور آج اگر اس دور پر فتن میں اگر تجھے امام حسین کا مقام سمجھ نہیں آیا، خدا کی عزت کی قسم تجھے سارا دین اور ایمان اور اسلام سمجھ نہیں آیا، تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔
امام حسین کا مقام سمجھنا ہوگا. مقام کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کے دوران میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہزادگان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. لڑکپن ہے, تشریف لا رہے ہیں. اور جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ انٹر ہو رہے ہیں تو لڑکھڑانے لگے ان کے قدم, گرنے لگے. میرے آقا نے خطبہ چھوڑا اور میرے آقا کریم دوڑ کر گئے. خطبہ چھوڑا, دوڑ کر تشریف لائے اور ان کو اس جگہ سے اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے گود میں بٹھا دیا. ایک کو اس ران پہ بٹھایا, دوسرے کو اس ران پہ بٹھایا اور اس مقام پر بٹھا کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باور کروایا. کیا میرے مصطفیٰ چاہتے کسی صحابی کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ شہزادوں کو اٹھا لیجئے؟ بولیے, بولیں بھائی. میرے مصطفیٰ کیا کسی صحابی کو حکم نہیں دے سکتے تھے؟ صحابہ جو میرے ہر حکم پر واری واری جاتے تھے, میرے مصطفیٰ نے کیوں کسی صحابی کو حکم نہ دیا اور کیوں عربی کا واجب خطبہ چھوڑا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صحابہ کو یہ مقام دکھانا چاہتے تھے کہ صحابہ جب بھی تمہارے سامنے ان نفوس قدسیہ کی بات آئے تو اس وقت میں مصطفیٰ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں کہ عربی کا واجب خطبہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا امام حسین ضروری ہے. جتنا امام حسین ضروری ہے اتنا عربی کا خطبہ ضروری نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ نے یہ مقام دکھایا, میرے مصطفیٰ نے ان کا وہ تقدس دکھایا. اور حاضرین گرامی, دوسری بات, آج اگر تجھے شادی کرنے کے اتنا شوق ہے کہ 10 محرم اور حسین کے دنوں میں شادی کی جائے تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ جب تیرا بڑا پیر اور گرو گھنٹال مر جائے اس دن اپنی شادی کر دینا. تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس دن کتنا مشکل ہوتا ہے شادی کرنا. تجھے سمجھ آ جائے گی, کیونکہ منہاج القرآن رسمی باتیں کرتا نہیں. منہاج القرآن تو فکر دیتا ہے, منہاج القرآن تو نظریہ دیتا ہے, منہاج القرآن تو ایک تسلسل اور تصور دیتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو حاضرین گرامی, وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت امام حسین کے لیے. ابھی میرے مصطفیٰ کے شہزادے امام حسین کا لڑکپن تھا, اس دن میرے آقا میدان کربلا کا سن کر روتے تھے, اس دن روتے تھے. حضرت ام سلمہ مسند احمد بن حنبل کو اٹھائیں, سیاہ ستہ کو اٹھائیں, دار قطنی کو اٹھائیں, کئی کتب کو اٹھائیں تو آپ کو ملے گا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ایک دن دروازہ بند کر دیا, فرمایا کسی کو نہ آنے دینا. شہزادہ امام حسین دوڑ کر اندر داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اندر سے سسکیوں کی آواز آئی, سسکیوں کی آواز آئی. اور سسکیاں وہ تھیں, سسکی اس وقت لی جاتی ہے حضرت گرامی جب رونا بند نہ ہو سکے, جب اس رونے کو کنٹرول نہ کیا جائے اس وقت سسکیاں آتی ہیں. میں نے دیکھا وجہ کیا ہے. میں نے جب اندر داخل ہوئی میرے مصطفیٰ رو رہے تھے, میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو برس رہے تھے. اور میں نے مصطفیٰ سے وجہ پوچھی, یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل امین حاضر ہوئے اور مجھے میدان کربلا کا واقعہ دکھایا کہ سن 61 ہجری میں آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا. تو میں رو رہا ہوں, میں رو رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا, ام سلمہ فرماتی آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی, میں نے وہ دیکھی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اے ام سلمہ دیکھنا, جب یہ شیشی اس میں مٹی ہے, جب یہ خون بن جائے تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا. میرے مصطفیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے, میرے مصطفیٰ رو رہے تھے. حاضرین گرامی, یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غم حسین میں رونا اور غم کے آنسو بہانا.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت گرامی آئیے دیکھتے ہیں اس امام علی مقام کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یزید بدبخت جس منبر پر بیٹھا، میں ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور بات اپنے موضوع کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب سن 61 ہجری کا دن آیا، سال آیا، اچانک میں نے پھر خواب میں دیکھا قربان وہ مصطفیٰ جن کے سر انور سے کبھی کپڑا نہیں اترا تھا، جن کا سر انور ہمیشہ ڈھانپا رہتا تھا، آج میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مصطفیٰ ننگے سر تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ ننگے سر تھے اور چہرے پر گرد و غبار تھی۔ اچانک میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ میں نے دیکھا میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے منبر اور پر میرے تخت پر بندر ناچ رہا ہے۔ یہ وہ اصل تھا جو مقام کس کا تھا اور اس مقام پر قابض کون ہو گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اسے کیا لفظ دیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے منبر پر بندر ناچ رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ فرماتی ہیں بیان کر دیا، تو یہ مقام حسین تھا مگر یزید بدبخت کو اس پر قابض کر دیا گیا۔ آج کے اس دور پر فتن میں منہاج القرآن لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا اور فتنوں میں نہیں جاتا اور ان تقسیمات میں نہیں جاتا، ایک ڈائریکشن دینا چاہتا ہے اور عقیدے کی مضبوطی دینا چاہتا ہے۔ آؤ سنو میرے اور تیرے حسین۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اچانک امام حسین میرے آقا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ یہ تھا مقام حسین۔ کہاں سوار ہو گئے؟ پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے میرے قائد نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ پہلی مرتبہ جب مصطفیٰ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو مصطفیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا، امام حسین کو خود میرے آقا نے اتارا۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا، میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے امام حسین کو پہلی مرتبہ سجدے میں اٹھایا، اتارا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سجدے میں تشریف لے گئے۔ پہلی مرتبہ میرے آقا نے دوسرے سجدے میں پہلی مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر میرے آقا نے سر اٹھایا، اور پھر میرے آقا کریم نے امام حسین کو اشارہ کیا آ حسین سوار ہو جا، آ حسین سوار ہو جا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ رب کی تسبیح تھی۔ حاضرین گرامی اب میرے آقا نے جو 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، بولیے کس کی تسبیح تھی؟ کس کے لیے تسبیح تھی؟ یہ تھا مقام حسین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اس بات کو اپنے چشم تصور میں لائیے، وہ مصطفیٰ سجدے میں تھا جس کو رب کائنات حکم دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، مصطفیٰ ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور کبھی میرے آقا پر یہ حکم نازل ہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے تھوڑی رات جاگا کر، تھوڑی رات قیام کیا کر، تھوڑی عبادت کیا کر، تھوڑی رات میری عبادت میں آیا کر، کچھ رات آرام بھی کر لیا کر۔ آج وہی مصطفیٰ جب میرے خدا کا عبادت کا وقت ہوتا تو رب کی آواز آتی مصطفیٰ تھوڑی عبادت کیا کر۔ آج جب مصطفیٰ سجدے میں تھے اور پشت پر حسین تھے تو رب کائنات نے حکم دیا مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دے۔ یہ ہے مقام حسین۔ کس کے لیے لمبا کر دے؟ طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے،
بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ رب نے فرمایا آج سجدے کو حسین کے لیے لمبا کر دے، تو حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا گیا۔ رب کائنات نے حکم دیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ ہے مقام حسین، یہ ہے عظمت حسین، اور یہ ہے مکان حسین، یہ تھی جگہ حسین کی۔ آئیے ایمان افروز بات ہے، آپ اکثر یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، سبحان اللہ، تھوڑا چشم تصور میں لائیے اس بات کو کہ حضرت عکاشہ ایک وقت سنا کہ مصطفیٰ کی مہر نبوت یہاں ہے، اس کو چومنے کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے بدلہ لینا لے لو۔ از مختصر حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سواری پہ جا رہا تھا، آپ نے میری سواری کو چابک مارا، وہ سواری کو نہیں لگا مجھے لگ گیا تھا، میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آئیے بدلہ لے لیجئے۔ چابک منگوایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کا ہجوم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عکاشہ حضرت صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے وہ چابک کھایا تھا مجھے لگا تھا تو میری پشت پہ کرتا نہیں تھا، آپ کرتا اتاریے۔ میرے آقا نے کرتا اتار دیا۔ اب جیسے ہی کرتا اتارا تو اس صحابی نے چابک کو پھینکا اور عرض کیا مالک اے مصطفیٰ جتنی اس حد تک گستاخی ہوئی معاف کرنا، میں نے یہ سارا ماحول مہر نبوت کو چومنے کے لیے بنایا تھا۔ تو وہ بھاگ کے آئے اور میرے مصطفیٰ کی مہر نبوت کو چوما۔ حاضرین گرامی یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں صحابی کے ہونٹ لگیں وہاں مصطفیٰ کے حسین کے قدم لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کا نواسہ حسین، اس کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کے جہاں ہونٹ لگتے تھے وہاں امام حسین کے قدم لگتے تھے۔ حسین کا مقام یہ ہے، حسین کی عظمت یہ ہے۔ اور آئیے سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، امام حسین علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابی وہ ہوتا ہے جو اسلام میں آتا ہے۔ بولیے صحابی کون ہوتا ہے؟ جو اسلام، بولیے سارے بولیے، جو اسلام میں آتا ہے۔ اور آل وہ ہوتی ہے جن کے گھر سے اسلام آتا ہے، جن کے گھر سے اسلام آتا ہے وہ آل ہوتی ہے، وہ آل ہے، ان کا وہ تقدس ہے۔ تو حضرت گرامی اس بدبخت یزید نے اس مقام حسین کو پامال کرنے کی جرت کی تھی۔ یہ جو حسین کا مقام تھا اس مقام حسین کو پامال کرنے کی جرت کی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ مقام، اور پھر یزید بدبخت کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں، بڑی توجہ سے شاید آخری نقطہ ہو اس کو سمجھ لیں۔ نبوت، خلافت، امامت، ولایت۔ پھر اس بات کو رپیٹ کریں، نبوت، خلافت، امامت اور ولایت۔ یزید بدبخت کے لیے جو ماحول سازگار بنایا جا رہا تھا اور اس کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے اس مقام کے تقدس کو پامال کرنے کی ایک سازش کی جا رہی تھی۔ تو اس بدبخت یزید کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اے یزید جب اس منصب پہ آنا تو خبردار نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ بولیے نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی۔ جب تو نبوت کا اعلان کرے گا تو دنیا تیری نہیں مانے گی۔ دوسرا اس کو سمجھایا گیا کہ تو دوسری بات یہ ہے کہ ولایت کا اعلان نہ کرنا، ولایت کا اعلان نہ کرنا۔ کیوں؟
کہ غدیر خم کے مقام پر مصطفیٰ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا آج سے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو مصطفیٰ نے ولایت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے، ولایت بھی بدول کے گھر میں آ گئی ہے۔ ولایت کا اعلان بھی بولیے نہ کرنا۔ تیسری بات، امامت کا اعلان بھی نہ کرنا، امامت کا اعلان بھی نہ کرنا، امامت کا دعویٰ نہ کرنا۔ کیوں کہ امامت بھی اسی بطول کے گھر میں رہ گئی ہے۔ امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہو جائے گی، امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہو جائے گی، اور یہ امامت بھی بطول کے گھر کی میراث ہے، امامت کا اعلان بھی نہ کرنا۔ مگر آخری بات خلافت تھی، خلافت تھی، تو خلافت کا اعلان اس کو کہا گیا کہ خلافت کا اعلان کر دینا، مگر افسوس کہ اسے خلافت کا مشورہ دینے والوں نے سورہ نور کی اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہاں دے کم بندے دے پتراں والے ہومن، بیٹھے ہو، انہاں دے کم بندے دے پتراں والے ہومن، عمل صالح ہومن، کام چنگے ہومن، بھیڑے کم نہ ہومن، انسان والے کم ہومن۔ ان لوگوں نے ایمان لایا اور صالح عمل کیے، اللہ فرماتا ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض، میں انہی میں سے خود خلیفہ بناتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے، خلیفہ کون بناتا ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلوں کو خلافت عطا کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ کوئی خود ساختہ خلیفہ بن نہیں سکتا، کوئی خود ساختہ خلافت کا اعلان اور دعویٰ کر نہیں سکتا، مگر انہوں نے خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیا، خلیفہ بن بیٹھے۔ تو یہ خلافت جو تھی، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ چلے گی وہ 30 سال تک چلے گی۔ حدیث پاک ہے، کتنے سال تک بولیے؟ 30 سال تک۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارا جھگڑا نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن جھگڑتی نہیں ہے، لڑتی نہیں ہے، منہاج القرآن کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، فتنوں میں نہیں جاتی منہاج القرآن۔ منہاج القرآن ایک عقیدہ دینا چاہتا ہے، کوئی حق 4 یار کا نعرہ لگائے تو بھی ٹھیک، مگر انصاف اگر کیا جائے تو حق 5 یار کا نعرہ لگانا چاہیے۔ کیسے؟ کیوں؟ 30 سال میرے آقا نے فرمایا خلافت چلے گی۔ کتنے؟ 30 سال خلافت چلے گی۔ کوئی امام حسن کے 6 مہینے نکال دے اور 30 سال پورے کر کے دکھائے۔ 30 سال میرے مصطفیٰ کی زبان پوری ہوتی نہیں اس وقت تک جب امام حسن کے 6 مہینوں کو شامل نہ کیا جائے۔ میں نے خود حساب کیا ہے، 30 سال اور 12 دن بنے ہیں میرے حساب کے مطابق۔ کتنے بولیے؟ 30 سال اور 12 دن بنے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ یہ فرمائیں کہ خلافت راشدہ اور خلافت میرے بعد 30 سال تک چلے گی۔ امام حسن کے 6 مہینوں کو نکالا جائے تو خلافت پوری ہوتی نہیں، مصطفیٰ کی زبان پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا 30 سال تب پورے ہوتے ہیں جب امام حسن کی خلافت کو بھی مانا جائے۔ اس کے بعد ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، خود ساختہ خلافت، خود ساختہ بادشاہت ہے۔ اس کے بعد پھر حاضرین گرامی، میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ ان لوگوں کا مقام تھا، اس مقام پر یزید بدبخت قابض ہونا چاہتا تھا اور قابض ہو گیا۔ تو آج اس دور پرفتن میں منہاج القرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ یزید کی اس فکر کو ہمیشہ کے لیے دبا دینا چاہیے۔ یزید کی فکر اور یزید کی سوچ اور یزید کا تصور اور یزید کا نظریہ آج تک جاری ہے۔ لوگوں، اس یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ اس دور کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے دور کے یزید کا جو مسئلہ ہے وہ ذکر حسین ہے۔ ذکر حسین کو روکا جائے اور فکر حسین کو روکا جائے، اور ہم بڑے درد مندانہ طریقے سے عرض کرتے ہیں کہ حاضرین گرامی، امام حسین کا 10 دنوں میں ذکر کر لینا یہ حسینیت نہیں ہے۔
آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے وتر میں، اس میں ایک لفظ آتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے، میں یفجرک، کیا لفظ آتا ہے؟ ہم کسی فاجر کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، بولیے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہم کسی فاجر کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی تو حسینی فکر کے خلاف ہے کہ نمازوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھوٹے دعوے اور وعدے کرتے رہیں کہ ہم کسی فاجر کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کسی فاجر کی حکمرانی نہیں مانیں گی، ہم کسی فاجر کے ساتھ نہیں اٹھیں بیٹھیں گے، اور ادھر جا کر ہم فکر حسین کو چھوڑ دیں اور ہر فاجر کو حکمران بناتے رہیں اور ہر فاجر کی بغل میں ہم چھپتے رہیں۔ نہیں، یہ فکر حسین نہیں ہے، یہ مشن حسین نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، مشن حسین یہ ہے، اور منہاج القرآن کا مشن یہ ہے، پیغام منہاج یہ ہے، اور پیغام حسین یہ ہے کہ ایسی نماز ادا کر کہ تیرے فکر میں، تیرے رگ و جا میں فکر حسین آ جائے۔ کیسے؟ کہ تو نماز ادا کر، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو 10 گھر تیرے سامنے آئیں گے، ان گھروں کی عزتیں تیری نگاہ سے محفوظ رہ جائیں تو تیری نماز قائم ہو گئی۔ ان گھروں کی عزتیں تیری نگاہ سے محفوظ رہ جائیں، تیری پہلی نگاہ اٹھی اور تو نے، رب فرماتا ہے پہلی نگاہ تیری معاف، تو نے ارادتاً نہیں رکھی تھی، اب نگاہ اٹھا لے، تیرا نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے اس نگاہ کو جاری رکھ اور اس عزت کو نگاہ پر پامال کرتا رہے، مگر تو یہ کہے کہ نہیں میں نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے اور فکر حسین یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے، ایسے سمجھ کہ تو نے جو ابھی مسجد میں نماز ادا کی تھی اب تو نے گلی میں نماز کو قائم کر دیا، یہ گلی میں تیری نماز قائم ہو گئی۔ یہ فکر دینا چاہتا ہے منہاج القرآن، اور یہ ہے مقام حسین، اور یہ ہے پیغام حسین۔ حاضرین گرامی، ہمیں آج تک نہ مقام حسین سمجھ آیا، نہ مکان حسین سمجھ آیا، اور نہ فکر حسین سمجھ آیا، اور نہ مشن حسین سمجھ آیا۔ ہم کھوکھلے کے کھوکھلے بیٹھے ہیں۔ تو امام حسین کا وہ مقام۔ آخری بات، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک پادری آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کی بغل میں قرآن تھا، حاضر ہوا اور اس نے اس نقطے کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، تشریف آپ چہل قدمی پہ، وہ پادری سامنے آیا، اس کی بغل میں قرآن ہے، آپ نے دیکھا اس کے سامنے قرآن ہے، تو وہ قریب آیا، تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پادری میرے قریب آ، تیرے ذہن پہ اور چہرے پہ کچھ سوالیہ نشان ہے، تو کچھ سوال کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے اس آخری بات کو سنیے گا۔ اس نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس نے کہا تیرا قرآن کہتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی کوئی خشک یا تر شے نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ 7 سال امام حسن کے اور 7 سال امام حسین کے موجودگی میں قرآن اترتا رہا، مجھے حسین بھی قرآن سے دکھائیے، مجھے حسن بھی قرآن سے دکھائیے۔ سمجھ آئیے بات؟ سوال سمجھ آیا؟ اس پادری نے کہا کہ تمہارے حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے قرآن اترتا رہا مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کی گود میں ہوتے تھے یہ شہزادے، قرآن اترتا تھا، مجھے قرآن میں حسن بھی دکھائیے حسین بھی دکھائیے۔ تو پھر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گرلا آپ فرماتے ہیں کیا قرآن آتا ہے تجھے؟ اس نے کہا ہاں قرآن آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علم العادات جانتا ہے؟ اس نے کہا بڑے جانتا ہوں، علم العادات بھی جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر پڑھ قرآن۔ اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ تو پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا جہاں سے مرضی آئے قرآن پڑھ، میں قرآن سے تجھے حسن بھی دکھاتا ہوں حسین بھی دکھاتا ہوں۔ تو اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فرمایا یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ پھر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا رک، اس نے کہا میں تو ابھی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تجھے حسن بھی دکھاتا ہوں حسین بھی دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علم العادات جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ فرمایا لکھ امام حسین۔ اس نے لکھا۔ فرمایا اس کے علم العادات کتنے عدد ہیں؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے آپ سب جانتے ہیں؟ 700
86 786 عدد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور امام حسین کے عدد کتنے ہیں؟ 210۔ کتنے؟ 210۔ آپ نے فرمایا نیچے لکھ 4، کیونکہ 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے، 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے، نیچے 4 لکھ۔ پھر لکھ شہادت امام حسین ہے 61 ہجری، نیچے 61 لکھ، 61 لکھ، 61 لکھ، اس نے نیچے 61 لکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کربلا لکھ، کربلا اس نے لکھا، تو آپ نے فرمایا کربلا کے عدد بنتے ہیں 261، 261 لکھ نیچے، اس نے 261 لکھا۔ آپ نے فرمایا آگے لکھ امام حسن، اس نے امام حسن لکھا۔ آپ نے فرمایا امام حسن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 50 لکھ، اس نے 50 لکھا۔ پھر آپ نے فرمایا امام حسن کا علم الاعداد کتنا، عدد کتنا بنتا ہے؟ فرمایا 200، اس نے کہا 200 لکھ۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا 200 لکھ۔ جب یہ سارے لکھے گئے آپ نے فرمایا کاؤنٹنگ کر کتنے بنتے؟ اس نے کہا 786۔ کتنے بنتے ہیں؟ 786۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے حسن بھی قرآن سے دکھا دیا، ان کی پیدائشیں بھی قرآن میں دکھا دی، ان کی شہادتیں بھی قرآن میں دکھا دی، میدان کربلا بھی قرآن میں دکھا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ اس نے کہا 19 بنتے ہیں۔ آخری نقطہ بڑی توجہ سے سنیے، کتنے بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف کتنے؟ 19۔ اس نے کہا 19 بنتے ہیں۔ فرمایا لکھ محمد، محمد کے حرف کتنے ہیں؟ 4۔ آپ نے فرمایا 4 لکھ۔ پھر آپ نے فرمایا نیچے لکھ علی، علی کے حرف کتنے ہیں؟ 3۔ تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7۔ آپ نے فرمایا نیچے لکھ فاطمہ، فاطمہ کے حرف ہیں 5، 7 اور 5 12۔ آپ نے لکھا، فرمایا لکھ حسن، حسن کے حرف ہیں 3، 12 اور 3 15۔ آگے آپ نے فرمایا لکھ حسین، حسین کے حرف کتنے ہیں؟ 4، 15 اور 4 19۔ فرمایا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تجھے ساری آل کا ذکر دکھا دیا۔ تو حضرت گرامی یہ ہے آل کا مقام، کہ قرآن سے آل جدا نہیں ہے، قرآن آل سے جدا نہیں ہے۔ ان کا مقام قرآن میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو قرآن میں ہے، ان کی ذاتیں اگر کوئی قرآن میں دیکھنا چاہے تو ذاتیں قرآن میں موجود ہیں، ان کی ہسٹریاں پیدائش کی، ان کی شہادتوں کی جگہوں کو اگر قرآن میں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، مگر کوئی صاحب معرفت ہو، کوئی عارف کے پاس آ کر یہ سارا کچھ ملتا ہے، کسی خشک مولوی کے پاس سے نہیں ملتا۔ تو حضرت گرامی ہمیں فکر حسین کو سمجھنا ہوگا، ذکر حسین کو اور مشن حسین کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ان ساری باتوں کو نیچے رکھ کر مقام حسین کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہمیں مقام حسین سمجھ آ گیا تو سمجھے ہمیں اسلام بھی سمجھ آ گیا، ہمیں ایمان بھی سمجھ آ گیا۔ یہ سمجھ نہ آیا تو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ دعا ہے رب لم یزل ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت تک پہنچائے، اور مرحوم و مغفور الحافظ الحاجی مرحوم غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ اور کامل بخشش مغفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔